اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آلف المسجد آلفہ اللہ، جو شخص اللہ کے گھر مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اب مسجد سے محبت کا کیا مطلب ہے؟ ایک دو احادیث پیش کروں گا۔ مسجد کو بنانا یہ بھی محبت میں داخل ہے، مسجد کو آباد کرنا یہ بھی محبت میں شامل ہے، مسجد کی دیکھ بھال کرنا یہ بھی مسجد کی محبت میں داخل ہے، اور مسجد کو صاف ستھرا رکھنا یہ بھی محبت میں داخل ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 60 سے 70 ابواب باندھے ہیں مسجد کے فضائل کے بارے میں۔ وسلم کے اور ارشاد سنانے سے پہلے یہ بتا دوں، جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور اس ہجرت کی صدی کا آغاز ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی جو عمل ہے، آپ کا فعل ہے، آپ نے جو کام کیا ہے وہ مسجد کے بنانے میں آپ بنفس نفیس پتھر اٹھایا کرتے تھے۔ جب آپ نے ہجرت فرما کر قباء پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے مسجد بنائی، اور اس مسجد قباء کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے ارشاد سنیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد کو روشن کرتا ہے، یہ ماشاءاللہ آپ نے لگائے ہوئے ہیں، اور اس روشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد پھر یہاں بلبوں کی تعداد بڑھ جائے اور وہ کہ میرا بلب لگاؤ۔ اس روشنی میں جو بھی آپ تعاون کریں گے وہ اس روشنی میں شامل ہے۔ آپ نے جو مسجد میں پیسہ دیا ہے وہ اس پیسے کی وجہ سے جتنی مسجد کے فضائل ہیں وہ اس میں شامل ہو جائے گا، وہ فضیلت اس کو نصیب ہو جائے گی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو نقل کیا ہے، فرمایا جو مسجد کو روشن کرتا ہے، مسجد کو صاف ستھرا رکھتا ہے، لم تزل الملائکۃ وحملۃ العرش، اللہ کے فرشتے جن کی تعداد پتہ ہی کوئی نہیں، الملائکہ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے کم از کم ہیں، صبح کے وقت علیحدہ، شام کے وقت علیحدہ، پھر اور جتنے فرشتے ہیں اس کا اندازہ کر لیں تو فرمایا جتنے فرشتے ہیں، پھر یہاں تک بس نہیں فرمایا وحملۃ العرش، اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے، یستغفرون لہ، اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں وہ سارے فرشتے، مادام فی المسجد ضوءہ، جب تک وہ مسجد آباد رہتی ہے، مسجد روشن رہتی ہے۔ تو یہ مسجد کے فضائل، مسجد کا ادب احترام، اور جس مسجد کو گرایا گیا ہے اس مسجد کو بنوایا صدر مملکت جناب جنرل ضیاء الحق مرحوم نے۔ تو میری آرمی سے، فوج سے، اور بالخصوص جنرل محترم حافظ عاصم میر صاحب سے بھی یہی درخواست ہے، شاید پہنچ جائے کہ یہ مسجد، اس مسجد کی یادیں جنرل ضیاء الحق مرحوم سے وابستہ ہیں۔ ویسے سارے گھر اللہ کے ہیں، لیکن کچھ کوئی نسبت کہیں کسی اور کی بھی ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے میرے باپ نے ایک مسجد بنائی ہے تو اس سے مجھے گہرا تعلق ہے، آپ کے کسی عزیز نے مسجد بنائی ہے تو اس کے ساتھ آپ کو ایک زیادہ انس اور الفت ہے کہ میرے باپ دادا میں سے کسی نے بنائی ہے۔ تو مسجد کا بنانا یہ خیر کا کام ہے، مسجد کو آباد کرنا یہ خیر کا کام ہے، مسجد کی ضروریات کو پورا کرنا یہ خیر کا کام ہے، اور مسجد کو گرانا اور مسجد کا توڑنا یہ کسی حالت میں بھی نہیں ہے۔ گزشتہ درس اور جمعہ میں بھی بتایا تھا، جب مسجد کے لیے میں نے کسی مسلمان میں زمین وقف کر دی کہ اللہ کا گھر مسجد بنے گا، اب وہ اس کی ملکیت سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں آ گئی ہے۔